ہے وہ اس سوال کا جواب لیں گے. لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں بڑھیا صاحب جوائن کیا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ ویلکم کریں. جی السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب. وعلیکم السلام. جی لیاقت بلوچ صاحب, نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال ہو گئی, کیا رد عمل اب سامنے آئے گا؟ کیا آپ کہتے ہیں, کیا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے؟ یہ 9/11 کے بعد جو پالیسی اور حکمت عملی اختیار کی گئی تھی, ہمارا اس وقت بھی اختلاف آن ریکارڈ ہے, اور ہم مسلسل حکمرانوں پر یہ واضح کرتے رہے ہیں کہ یہ پالیسی پاکستان کے لیے تباہ کن ہے اور خطے میں بدامنی اور دہشت گردی کا باعث ہے, اور اس نام نہاد وار آن ٹیرر سے باہر آنا چاہیے. اچھا لیاقت بلوچ صاحب, ابھی بھی آپ واضح کریں گے یا پھر اب کوئی عملی اقدامات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے؟ جی ابھی بھی نیٹو سپلائی چونکہ بحال ہونے جا رہی ہے یا بحال ہو گئی ہے, ابھی بھی آپ حکومت کے اوپر واضح کریں گے کہ یہ کام غلط ہے یا پھر عملی اقدام کوئی کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے کہ بھی ہم تو سیاسی, جمہوری اور پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. پہلے بھی ہمیشہ ہمارا احتجاج پرامن رہا ہے, اور اب بھی یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہے. قومی ضمیر کے علی رغم ہے اور اپنے آپ کو پھر سرنڈر کرنے سے مجبور کر دیا گیا ہے. اس کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے, اور ہم قومی ضمیر کی نمائندگی کریں گے, اور باقی تمام جماعتوں کے ساتھ دفاع پاکستان میں بھی شامل ہیں, اور وہ جماعتیں کہ جو پارلیمنٹ میں قرارداد میں اتفاق کی رائے میں شامل تھیں, اب ان کی رائے کو بھی جو ہے کہ نظر انداز کر دیا گیا ہے. تو ہم سب جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ آئندہ احتجاج کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے جو قرارداد منظور کی گئی تھی, اس کے نکات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی اور امریکی حکام اگر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کوئی ایگریمنٹ لے آئیں, کوئی چیز لے آئیں جس سے کہ پاکستان کے حقوق بھی نہ مارے جائیں, پاکستان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, تو کیا پھر بھی آپ کی جماعت کو یا اس اتحاد کو جو کہ اس کے خلاف ایک احتجاجی مہم کا اعلان کرنے جا رہا ہے, کوئی اعتراض ہوگا؟ یہ تو مفروضہ ہے نا جی, کہ ابھی تو فوری طور پر یہی آ رہا ہے کہ بھی امریکہ ڈاؤن عملے بھی نہیں بند کر رہا, یا پارلیمنٹ نے جو باقی شرائط طے کی تھی, اگرچہ ہمیں پارلیمنٹ کی شرائط سے بھی مکمل اتفاق نہیں ہے, لیکن جو چیزیں پارلیمنٹ نے طے کی ہیں اس طرف بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو اس لیے اگر یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں, اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ منظر عام پر آئے گی, قوم کے سامنے آئے گی, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ 12 سال سے جس پالیسی اور جس راستے پر چل رہے ہیں, اس میں پاکستان کا سراسر گھاٹا ہے, پاکستان کا نقصان ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا. اور اب بھی اگر نیٹو سپلائیز بند ہوئی ہیں اور امریکہ نے اس میں ہر حربہ استعمال کیا ہے, تو پہلے کی نسبت ہمارا کیا نقصان ہوا ہے؟ ہم جس مشکل میں پہلے تھے آج بھی ہیں, لیکن آج اگر ہم عزم کا راستہ اختیار کرتے ہیں, خود انحصاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں, سہاروں کو توڑتے ہیں, تو پھر ہی جا کے قوم میں آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کا احساس پیدا ہوگا. بڑی وگرنہ بات کی آپ نے, یہ کوئی شک نہیں کہ قوموں کو اگر تاریخ پڑھی جائے تو جو غیرت مند قومیں ہیں انہوں نے اس طرح ریئیکٹ کیا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں پیسوں کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے. 3 ارب روپے کا جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا وہ ریلیز ہونے جا رہا ہے, اس کی پہلی قسط $40 کروڑ کی اگلے ہفتے پاکستانی حکومت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. یہ بہت کلیئر ہے کہ نیٹو سپلائیز اب کھلنے جا رہی ہیں, اور جو پاکستان کے معاملات پھنسے ہوئے تھے جہاں پہ پیسے کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے, اب وہ معاملات بھی حل ہو گئے ہیں. لیکن جی کہ جنرل مشرف نے بھی تو اسی لالچ میں تمام حمایت کی تھی نا, اور وہ ساری جو مدد اس عرصے میں آتی رہی ہے اس کا پاکستان کے عوام پر کیا اثر ہوا ہے, ملک کے سوشل سیکٹر پر یا ڈیولپمنٹ سیکٹر پر اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ پی آئی اے کو تباہ کرا بیٹھے ہیں, اسٹیل مل تباہ کرا بیٹھے ہیں, ریلوے کو تباہ کر لیا ہے, انرجی کرائسس اپنے انتہا کو موجود ہے. تو یہ جو 12 سال میں ہم سب کچھ لیتے رہے, اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ اور اب بھی اس کی کیا یقین نہیں ہے بات ہے کہ یہ پیسہ جو سارا لے بھی لیں گے تو اس کا یہ کہاں جائے گا, اور اس کا قومی چیزوں پر کیا اثر اندازی ہوگی؟ اس لیے یہ جو حکمت عملی پیسہ لینے کی, کشکول پھیلانے کی اور اپنے ترجیحات کو قربان کرنے کی, یہ پالیسی غلط ثابت ہوئی ہے. اسی لیے ہمارا موقف ہے کہ بھی یہ غلط راستہ ہے, اس کو ترک کریں,
اگرچہ خود انحصاری کا ایک مشکل راستہ ہے، لیکن قومیں مشکل راستے پر چل کر ہی اپنی عزت اور اپنی عظمت رفتہ کو پاتی ہیں۔ لیاقت صاحب، میں دوبارہ تائید کروں گا آپ کے اس نظریے کی، لیکن معروضی حالات ایسے نہیں ہیں۔ معروضی حالات جو دکھائی دے رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ حکومت پاکستان نیٹو سپلائز کے آگے 6-7 مہینے جو ہے وہ سپلائز روک کے کھڑی رہی، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں دہشت گردی کی جنگ سے ابھی پاکستان نہیں نکل سکتا اور ہم الائے کے طور پہ 12 سال سے اپنی خدمات دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور عوام اس نہج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی جنگ سے ریٹریٹ کر سکے؟ مسئلہ ہے کہ حکمران جو ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ پارلیمنٹ کی جو اس قرارداد سے پہلے کی 2 قراردادیں متفق ہیں اس کے مطابق پالیسی کی تبدیلی کی طرف پیش رفت کرتے تو فوج بھی، حکومت بھی، عوام بھی ایک سیکوینس کی طرح آ سکتے تھے۔ لیکن جہاں بدنیتی موجود ہو، لالچ موجود ہو، خوف موجود ہو، کرپشن آڑے ہو، جو حکمران اپنے عللوں تللوں عیاشیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ملک و ملت کے لیے تو مزید مسائل اور مصائب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا موقف تو یہی ہے کہ بھی جو آزمایا ہوا راستہ ہے اور جس پر چلتے ہوئے ہم نے بے شمار نقصانات کو سمیٹا ہے، تو اب جب قوم کو ایک رخ مل گیا تھا کہ بھی ایک مشکل راستے پر چل کر ہی ہمیں اپنے لیے مستقبل تعمیر کرنا ہے، تو یہ تو ایک نیا سرنڈر ہے اور اس سے بڑا سرنڈر ہے کہ جو جنرل پرویز مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پر کیا تھا۔ مطلب بات یہ ہے کہ اگر ایسی زمین اگر ہموار نہیں ہے، زمین اگر نرم نہیں ہے تو بیج کیسے بویا جائے گا اس کے اندر؟ کہ کس طرح سے حکومت پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اس نقطہ نظر کے اوپر آپ مولڈ کریں گے کہ اس کے لیے حکمت عملی کو پلان کو گرینڈ الائنس اس حوالے سے کو ہوم ورک آپ نے کمپلیٹ کیا اپنا؟ سر، پارلیمنٹ کی باہر جو جماعتیں تھیں انہوں نے پہلے کی جو 2 پارلیمنٹ کی قراردادیں تھیں ان پر اتفاق کیا تھا۔ زمین تو تیار ہے، زمین تو نرم ہے، لوگ تیار ہیں، لیکن جو قیادت کرنے والے ہوتے ہیں، پالیسی ساز ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ پیش رفت کرتے ہیں۔ اگر وہ پسپائی اختیار کر لیں، بزدلی اختیار کر لیں تو عوام کے سامنے تو مزید خوف کے یہ قالین بچھاتے رہیں گے اور قالین کے نیچے لوگوں کی عزت کو رسوا کرتے رہیں گے، تو اس سے تو مزید مشکلات پڑیں گی۔ مزید مشکلات پڑیں گی۔ لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالنے کا۔ بریگیڈیئر صاحب